अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज के प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं उनमें सबसे अहम मौजू तो है वहीदा शाह, जिन इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया है 2 साल के लिए कि उन्होंने टंडू आदम में एक इलेक्शन अमले को थप्पड़ मारे थे और गालियाँ भी दी थी। इसके साथ साथ हम बात करेंगे भारतीय इलेक्शन में कि जिसमें भारत का जो सियासी मंजरनामा है वो किस तरह तब्दील हो रहा है और भारतीय इलेक्शन में हमारे लिए क्या क्या सबक छुपे हुए हैं। और सूबों की बात के सराइकी सूबे को एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म कहते हैं कि इंतज़ामी यूनिट नहीं चाहिए, सराइकी सूबा चाहिए, इसी तरह हज़ारा सूबा, बहावलपुर सूबा और न जाने कौन कौन सा सूबा। इन तमाम तकाज़ों पर भी बात करेंगे कि क्यों हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। और इसके साथ साथ अदालत में वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत का केस भी, और अदालत ही में एक और केस के जिसमें कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जानबूझकर अदालती अहकामात की परवाह नहीं कर रहा। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि वहीदा शाह को सज़ा मिलने पर आपका क्या रिएक्शन है? जो आपका रिएक्शन है, मैं तो बहुत खुश हूँ। पूरी कौम खुश है। हत्ता कि जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, मैं शादिया मरी की गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने भी इसका खैर मकदम किया है और कहा है कि हम तो इसके कायल हैं कि कानून की हाकमियत होनी चाहिए, चाहे जैसे भी कहा है, लेकिन कहा है। देखिए, ये वहीदा शाह का मामला एक टेस्ट केस बन गया था। अब जिन्होंने जिस तरीके से उस टीचर के साथ बिहेव किया, उसके बाद पूरी कौम में एहतजाज हो रहा था और इलेक्शन कमीशन जो है उसकी तरफ देख रही थी कौम कि ये क्या फैसला करता है। तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कसरत राय से जी, यानी 3 मेंबर्स ने ये फैसला किया है कि 2 साल के लिए नाअहल करार दे दिया जाए और इलेक्शन कालअदम करार दे दिया जाए, दोबारा होगा। ठीक है। 2 मेंबर्स ने इससे इत्तफाक नहीं किया। एक तो खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं और दूसरे मेंबर हैं जो सिंध से ताल्लुक़ रखते थे, क्योंकि अब हर सूबे का एक जज है ना, जी बिल्कुल, या रिटायर्ड जज इलेक्शन कमीशन का मेंबर। तो इलेक्शन कमीशन ने एक अपना वक़ार कायम किया है और उस पर एतमाद में इजाफा होगा और ये एक तासुर मिलेगा कि हाँ, इंतखाबात आज़ादाना हो सकते हैं। और ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तारीख में इस तरह पहली बार कायम हुआ है। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास इख्तियारात थे और इलेक्शन कमीशन के अरकान जुज़ वक्ती होते थे। ठीक है, यानी वो अपना जुडिशल काम भी कर रहे हैं और ये काम भी कर रहे हैं और सारे इख्तियारात चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ात में मरकूज थे। अच्छा, ठीक है ना। अब ये हुआ है कि कुल वक्ती इलेक्शन कमीशन है, 4 उसके अरकान हैं, चारों का जो है तकर्रुर इत्तफाक राय से, अपोजिशन और गवर्नमेंट के इत्तफाक राय से अमल में आया है। और अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी हैसियत अगरचे सरबराह की तो है, लेकिन उनके इख्तियारात तकसीम हो गए हैं कमीशन में। अच्छा, इंतजामी सरबराह बदस्तूर है। हाँ, देखिए, जैसे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट है या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है, जब वो एक बेंच में बैठते हैं तो एक ही वोट होता है उनका, एक आम जज के एक आम जज की तरह, और 3 जज अगर बैठे हैं, 2 उनसे इख्तलाफ करें, उनका फैसला होता है। अच्छा शाम साहब, अगर इलेक्शन कमीशन पहले वाला होता, जज आप तो बता रहे नहीं कि नया इलेक्शन कमीशन है, पहले वाला होता तो तब भी इसी तरह के फैसला आने की तवक्को थी? देखिए, अगर पहले वाला होता, आप खुद ही देख लें, मतलब जी, इस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जस्टिस हामिद अली मिर्जा साहब, अगर वो होते और ये अरकान ना होते तो कुछ भी ना होता, क्योंकि उन्होंने तो फैसले से इत्तफाक ही नहीं किया 3 जजों के फैसले से। हाँ, उन्होंने कहा तो मेंटेनेबल ही नहीं है। बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर हुकूमत कर देती थी और अपोजिशन उसको भुगतती रहती थी। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर भी होने वाला है, उनके ओहदे की मियाद ख़त्म हो रही है। अब वो तकर्रुर भी जो है वो भी इत्तफाक राय से होगा, पार्लिमानी कमेटी करेगी। तो ये एक बड़ी इम्प्रूवमेंट है जो आइनी तरमीम के ज़रिए से हुई है, और ये जो 20वीं आइनी तरमीम है इसमें इसकी बड़ी बुनियादी हैसियत है। अच्छा शम्स साहब, जब वहीदा शाह ने उस वक्त इलेक्शन अमले को थप्पड़ मारा, बल्कि उल्टे हाथ से थप्पड़ मारा, तो पुलिस जो थी वो खामोश तमाशाई बनी रही। आपको उल्टे हाथ का सिर्फ फर्क है, यानी आप लेफ्टिस्ट हैं या राइटिस्ट हैं? नहीं, कहने का मतलब कि उन्होंने तौहीन आमेज लेफ्टिस्ट होकर काम किया जी, उन्होंने राइटिस्ट होकर काम नहीं किया। तो उन्होंने थप्पड़ मारे। वैसे थप्पड़ जो है जी, वो दाएं हाथ का अच्छा लगता है, करारा होता है,
جی बायां हाथ जो है उस तरह का थप्पड़ नहीं लगाता, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये हमारे मगर बायां हाथ जरा आपको पता है जरा गुस्ताख सा होता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया कि थप्पड़ दाएं का हो बाएं ये का बाएं का हो, उसका अंजाम एक उसका है। अंजाम एक है। देखिए ये आप देखो वहीदा शाह जो है, जी जब वो ये फरमा रही थी शौक, तो पुलिस जो खड़ी थी साथ, पुलिस के अफसरान वो चुप करके खामोश कुछ मुस्करा रहे थे। एग्जैक्टली और अभी मैं शेख रशीद साहब की गुफ्तगू सुन रहा था टेलीविजन जी। पर, उन्होंने कहा कि वो पुलिस मुस्करा रही थी वहां, देखिए ये लोग क्यों नहीं है। शाम साहब, अब ये जो सवाल आपने उठाया है इसका जवाब है एक फुटेज जो आप ही के एक दोस्त ने हमें भेजी। नहीं, वो फुटेज जो है जी वो चलाई जाएगी, जो अली हसन साहब जो हैं जी बिल्कुल उन्होंने भेजी है। जी। देखिए वो बड़ी दिलचस्प फुटेज है, वो इस सवाल का जवाब है, क्योंकि ये बात है बल्दियाती इंतखाबात की, ये ज़िले हुकूमतों के जी इंतखाबात बिल्कुल जो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में हुए, और वक़ुआ है हैदराबाद के करीब तहसील कासमाबाद का, और इसका जो पोलिंग स्टेशन है वो खप्पर खैरो, जी और जो इसका थाना है वो खटरी थाना, ये बट इस तरह का जी, हटरी है, बिल्कुल। हटरी या कटरी। तो अब उसमें ये वाकया हुआ कि एक उम्मीदवार जो थे उसके हामी पुलिस, ये पोलिंग स्टेशन जो है ख्वातीन के, उसमें घुस आए, बिल्कुल और उस पुलिस अफसर ने जो एएसआई था उसने उनको रोका और वहां से भगा दिया। वो औरतों के वोट खुद डालना चाहते थे। बिल्कुल उसके बाद उन पर क्या गुजरी वो हम अब दिखा आप देते हैं। वो हम आपको एक नूर हसन सोलंकी, अली हसन सोलंकी साहब हैं, एएसआई हैं पुलिस के, उन्होंने जब ये धांधली जिसकी तरफ शामी साहब इशारा कर रहे हैं, जब वो रोकने की कोशिश की तो उनके साथ क्या हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। 2005 में इलेक्शन हुई थी बलजात में, तो वहाँ मेरी ड्यूटी थी 5:30 बजे तकरीबन। जो वो आए जो वहाँ के कैंडिडेट थे अल्लाह गुलाम रहीम के, उन्होंने जो आके धांधली की और बोला ये है वो, इधर आके 50-60 आदमी अचानक से लेके आके अंदर घुस गए, मेरे को भी मारा, मेरे को हथियार छीनने की कोशिश की, और औरतों का नहरा जरा का सर फाड़ दिया, उसके भाई उधर उसके साथ था उसको मारा, और जितने भी पोलिंग अमला था और ये औरतें थी, लेडीज की पोलिंग थी ना, सब लेडीज की उधर बहुत पिटाई दी कि उनको किसी के बाल खींचे, किसी के कपड़े फाड़े, ऊपर से फिर रेजर्स आ गई और एसएचओ साहब था इब्राहिम साहब, वो भी आ गया भाई हमारे थाने पे, और उसको लेडीज को और हमारे को उन्होंने बोला भाई तुम पट्टी करा के फिर वो केस दाखिल करते। एसपी साहब ने बोला कि भाई वो एसपी साहब ने मना किया कि ऐसा एफआईआर दाखिल नहीं करो। एसपी साहब था वो अपना अली अहमद जुनेजो, अच्छा उस टाइम वो अली अहमद जुनेजो जो साहब वो अरबा गुलाम रही बैठा वाला कंडोला में, तो उसके साथ में था, उसको हुक्म दिया अरबा गुलाम रही ने कि भाई इसको जो है केस वेस दाखिल नहीं करो। तो वो जो हथियार समेत जो बंदी ले गया था रेजर्स वाले, हमें सुना कि रात को छूट कर आ गए घर पे आए, तो वहाँ जो लोग उनको मिलने गए, तो मेरे जो पड़ोस से ही वो जो लोग गए उधर, वहाँ उन्होंने सबने बोला कि भाई हमारे को जो है ये इन्होंने जो इंचार्ज था इसने हमारे को पकड़वाया है और हम इसको नहीं छोड़ेंगे। मेरे जो भुट्टो साहब इसराइल यूनिवर्सिटी में आई, तो वहाँ पे गिरफ्तार बंदा ने उनको मिलाया कि भाई हमारे उठे हुए जो बंदे तो उनको अभी पीटी में आ गए, पीटी में आ गए, तो फिर ये गिरफ्तार में जाके सलाह से कि भाई हमने ये काम करना है जो हमने हमारे वाले से वादा, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। फिर ये 25/2008 में जो है ना मुझे अपने ये बिलाल मस्जिद साथ में रोड पे देखी होगी, इसमें से मस्जिद नमाज दौरान नमाज अगवा किया, फिसल के बट मारे, लोग उधर तो वो सारे आदमी उधर खड़े थे, उन्होंने जाके उधर बात भी नहीं की, बस जैसे उतारा गाड़ी से टांग में बस लगाए और कुल्हाड़ी से ये भी टांग काट ली, ये दोनों हाथ भी काट लिए, फिर पूरे जिस्म पे तेजाब डाल दिया। चीफ जज साहब को मैंने कम से कम 10-15 एप्लीकेशन फॉरवर्ड किए कि सर इनको मेरा नोटिस लो और अफसरों को थोड़ा उनको तेरे लिए बोलो, तो हुक्म दो को भाई इनको कुछ करो इनके लिए, लेकिन कोई भी करने वाला है कोई भी नहीं है। अभी 4 साल हो गए इसी 4 पे
इसी हाल में हूँ। देखिए आपने ये फुटेज के जिसमें अली हसन सोलंकी बता रहे हैं कि उन्हें बिलाल मस्जिद से उठाया गया, उनकी टांगों में गोलियां मारी गईं और कुल्हाड़ी से उनके हाथ काट दिए गए उन लोगों ने जिनको इन्होंने इलेक्शन में रिगिंग करने से रोका था। तेजाब फेंक के नाबीना कर दिया गया। नाबीना कर दिया गया। ये है अंजाम रिगिंग से रोकने का। शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू जारी रखेंगे इसी मौजू पर। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। जी नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शाम साहब, आपने अली हसन सोलंकी की गुफ्तगू सुनी कि एक आदमी को ईमानदारी की ये सज़ा या जज़ा मिली, जबरदस्त के सामने खड़े होने की और पुलिस की वर्दी में खड़े होने की। देखिए, हाथ टूट गए, टांगे टूट गई, चेहरे पे तेजाब फेंक दिया, आंखें खत्म हो गई। बिल्कुल। और वो शख्स बेकसी की तस्वीर बना हुआ है और ना पीपल्स पार्टी, ना मुस्लिम लीग नून, ना तहरीक इंसाफ, ना चीफ जस्टिस, ना सदर पाकिस्तान, कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं। कोई उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं है। ये वहीदा शाह का केस जो है वो ये मीडिया में आ गया, इसलिए ये जनाब इतना नुमाया हुआ। बिल्कुल ठीक है। आप मुझे बताएं कि वहीदा शाह का जो किया हुआ काम है उसका और इसका मवाजना है वो इस बात से? बिल्कुल नहीं। एक थप्पड़ का और एक पूरी जिंदगी जो है आराम कर देने का। लेकिन शाम साहब, ये तो बात समझ में आ जाती है कि उस वक्त पुलिस ने इंटरवीन क्यों नहीं किया। पुलिस जो है वो बेबस है इन वडेरों के सामने, इन जबरदस्तों के सामने, इन जागीरदारों के सामने। ये बेचारे वो बिल्कुल इनके बंदा बेदाम है। वो कैसे उनका जो पुरसाने हाल ही कोई नहीं है। उनकी पोस्टिंग, इनकी ट्रांसफर, इनकी तरक्की वो इनके हाथ में। और अगर फिर देख रहे दुर्गत क्या बना दी है और फिर आपकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। आप देख लीजिए, उसकी टेस्ट केस है पूरे मुआशरे के लिए। अच्छा शाम साहब, डू यू थिंक कि अब जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है, जिसकी अभी आपने कहा था कि बड़ा अच्छा फैसला और बड़ा पावरफुल, टूथफुल है, अब बताइए कि क्या ये इलेक्शन कमीशन इस तरह के वाकयात की रोकथाम कर सकेगा? मुमकिन है? ये मैसेज तो चला गया एक कि जो आदमी ये काम करेगा, देखिए ये तो थप्पड़ की बात है ना, जो कलाशनकोफ लेके आएगा, जो जाली वोट भुगताएगा, जो अमले को हरासा करेगा, फिर इलेक्शन उसका नहीं होगा। ये एक पैगाम दे दिया है और इस पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इलेक्शन कमीशन को। शाम साहब, हमारे पड़ोस में ही भारत में इलेक्शन हुआ, यूपी में खास तौर पे, उसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस पे भी आपसे बात करेंगे। लेकिन शाम साहब, वहां पे कोई ऐसा वाकया रिपोर्ट नहीं होता कि धांधली हो गई, ये हो गया, वो हो गया। कुछ ना कुछ तो होती होगी, लेकिन मैं आपको ये अर्ज करूं कि वहां तो कई कई दिन गिनती होती है बाद औक़ात, और इलेक्शन के नताइज कई दिन के बाद आते हैं। अभी जो रियासतों में हुआ है इंतखाब, 4 रियासतों में, उसमें कांग्रेस की परफॉर्मेंस जो है बड़ी पुअर हुई, क्योंकि यूपी जो है, यूपी 20 करोड़ की आबादी है, पाकिस्तान जितना, पाकिस्तान से ज्यादा आबादी यूपी की। और यूपी की जो 80 नशिस्तें हैं लोकसभा की यूपी से। अच्छा ठीक है। यहां जो राहुल गांधी थे, उन्होंने अपना एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ था, वो सेक्रेटरी जनरल है कांग्रेस के। और ये जो हल्का है अमेठी और रायबरेली, अमेठी का हल्का जो है वो उनके यानी नाना का है। नेहरू वहां से लड़े, इंदिरा वहां से लड़ी, उनका घर का हल्का है, आबाई हल्का। आबाई हल्का। उस हल्के में भी उनका जो रियासती असेंबली का उम्मीदवार शिकस्त खा गए। गोया यूं समझे कि लड़काने में पीपल्स पार्टी। हाँ जी। तो आप ये देखिए, और उनकी जो सारा सफे मातम बिछ गई कांग्रेस के हल्कों में कि आप वो कोई कह रहा पिरानेका को लाना पड़ेगा। अब राहुल का तो जो किया तलिस्म था ना, वो टूट गया अब। और ये जो एक ऐसा मैसेज है हमारे यहाँ भी, जो वहाँ जो थी हुकूमत सूबाई, वो भी रुखसत हुई, मायावती जो थी, और जो मरकजी हुकूमत के जिम्मेदार थे वो भी हार गए। अच्छा शाम साहब, अगर पैरेलल ड्रॉ करें हम, जैसे अगर आप बता रहे हैं यूपी का कि एक राहुल ने पूरी कोशिश की, तो हम पैरेलल ड्रॉ करें, यहाँ पे बिलावल जरदारी होंगे, यहाँ पे मरियम नवाज शरीफ होंगी। तो नवाज शरीफ होंगे, मरियम क्यों होंगी? जी नवाज शरीफ, हम एक तसव्वुर करते हैं। सोनिया गांधी तो बीमार हो गई है ना जी, तो मगर अभी तो नवाज शरीफ साहब तो माशाल्लाह मौजूद है। अच्छा, ये तो बजाते खुद कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब होंगे, और यानी एक तरफ सूबे की सरकार होगी, एक तरफ मरकज की सरकार होगी। आप पता नहीं अब उस ये यादव की तरह आते हैं ये आपके तरीके इंसाफ वाले, हाँ, या इनका मामला भी जरा मुख्तलिफ राहुल की तरह हो जाता है। ये तो बात की बात है। लेकिन शाम साहब, हम किस तरह गैस, अब मैं देख रहा था कि जो इंडियन मीडिया पे जो एक्सिट पोल्स हैं, वो भी उन्होंने एक असेसमेंट की, बहुत सारी चीज़ें की।
کیا ہم جب الیکشن کرے ہوں گے یا آج کی صورتحال ہے جو سرویز آ رہے ہیں اس میں ایک خاص ٹرینڈ تو نظر آ رہا ہے کہ جناب سب سے اوپر ایک یعنی صوبہ سرحد کی اگر کے پی کے کی بات کی جائے وہاں پہ عمران خان بہت کہیں بلند ہے. عمران خان آگے جی ہیں، کہیں پہ کہیں جناب پیپلز پارٹی آگے ہے، کہیں مسلم لیگ نون آگے ہے. پنجاب ایک سٹرانگ ہولڈ ہے مسلم لیگ نون کا، جہاں کے جناب تحریک انصاف پیش قدمی کر رہی ہے. پیپلز پارٹی اندرون سندھ میں اور ایم کیو ایم اربن ایریاز میں ابھی تک اپنی پوزیشن کو قائم رکھے ہوئے ہیں. ادھر خیبر پختونخوا میں ہے، پھر بلوچستان میں دیکھنا کیا ہوگا. تو دیکھیے بات ہے، راہول گاندھی جو تھے وہ نوجوان لیڈر تھے. ایک یعنی تیسری چوتھی نسل میں بادشاہت آ گئی نا، نئی نسل پہ بیٹھ تھی. مگر آپ دیکھیے وہ تو شکست کھا گئے. لیکن ملائم سنگھ یادو کے جو بیٹے ہیں، اخلیش سنگھ یا کیا نام ہے ان کا، وہ بھی ان کی عمر بھی جناب 38 سال، ان کی 42 سال. وہ جیت گئے. باپ نے کہا ہے بیٹے کی وجہ سے میں جیت گیا. نوجوانوں کو ٹکٹ دیے انہوں نے، اور اس کے ساتھ انہوں نے جو کرپٹ لوگ تھے ان کو ٹکٹ نہیں دیے. اور الیکشن میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خاندانی سیاست بالکل ختم ہو گئی، کیونکہ کانگریس کو تو سیٹ بیک ہو گیا، مگر یادو کی جو پارٹی ہے سماج وادی پارٹی، اس میں تو پھر ان کا بیٹا ان کا جانشین بن کے سامنے آ رہا ہے. لیکن نیو پلیئرز تو وہاں پہ بھی نہیں آئے. نیو پلیئرز آئیں گے اسمبلی میں، لیکن ابھی وہ بیٹے نے کہا ہے کہ باپ ہی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے. اب اس کے بعد باپ اگر جب چھٹی لیتے ہیں، طبیعت ان کی خراب ہے، 72 سال عمر ہو چکی ہے، تو بیٹے کے لیے جگہ خالی کر سکتے ہیں اب. لیکن وہاں پہ کوئی نئی پارٹی ایسی نہیں آئی، پارٹیاں سب سے پہلے سے موجود تھیں. نہیں، یہ جو سماج وادی پارٹی ہے یہ کئی دفعہ ہار چکی، جیت چکی، لیکن اب تو اس نے بڑی سویپنگ وکٹری لی ہے. اور اس لحاظ سے جو مسلمانوں کے اور پسماندہ لوگوں کے جو ووٹ ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. اور انہوں نے کانگریس کو برہمنوں کی پارٹی بنا دیا ہے، اور بی جے پی وہ بھی برہمنوں کی پارٹی سمجھی جاتی، اونچی ذات کے لوگوں کی پارٹی. ڈو یو تھنک شام صاحب کہ اب جو اس کا سینیریو پورا ہندوستان کا، اب وہاں پہ جو گورنمنٹ ہوگی وہ کسی اور پارٹی کے پاس آ جائے گی آئندہ کچھ؟ نہیں ہو سکتا ہے کہ، لیکن ہندوستان ایک بڑا وسیع ملک ہے، ابھی دیکھنا ہوگا کہ باقی صوبوں میں کیا ہوتا ہے. اور پھر یعنی امکانات اس بات کے پیدا ہو گئے ہیں کہ کانگریس شاید لیڈنگ پوزیشن میں نہ رہے، لیکن ایک پوزیشن تو بننی ہے. وہاں کوئی پارٹی اس طرح نہیں آئے گی کہ وہ اکیلی حکومت کر لے. اور پاکستان میں جو منظر نظر آ رہا ہے، یہاں بھی ایک کولیشن بنتی ہوئی نظر آ رہی. کولیشنز بنانی پڑے گی پارٹیوں کو. یہاں بھی ابھی تک تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ میجورٹی شاید اس طرح سے حاصل نہ کر سکے کہ یکا ہوتا نہ کاروبار چلائے. شمس صاحب ایک بریک کا وقت ہوگا. 0423636810 پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی اپنے کوشچنز پوسٹ کر سکتے ہیں، اور جو اس پروگرام کا حصہ بنیں گے دیکھتے رہیے. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہمیں انتظامی یونٹ نہیں سرائکی صوبہ چاہیے. شام صاحب اگر ایک وزیر اعظم اس طرح کہے کہ مجھے انتظامی یونٹ نہیں سرائکی صوبہ چاہیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لسانیت کو فروغ دے رہا. ہاں، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی چاہیے وزیر اعظم کو، جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی اور بے شمار ترامیم ہوئی ہیں دستور میں، اس وقت انہوں نے یہ مسئلہ کیوں نہیں اٹھایا؟ یہ بالکل ٹھیک ہے. وہ بڑا بنیادی بات یہ ہے کہ وہ ایک سنہری موقع تھا. اس وقت جہاں دوسری چیزوں پر اتفاق رائے ہوگا تو صوبے بھی بنا لیتے. ہاں، تحریک بھی موجود تھی، مطالبہ بھی موجود تھا. اب ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ ہم ہر وقت نئے نئے طریقے سوچتے رہتے ہیں لوگوں کو کنفیوز کرنے کے، مسائل حل نہیں کرنے اور کنفیوز کرنا ہے. ابھی ہم کہتے ہیں اتنا بڑا ملک ہے، اس کے کتنے صوبے بننے چاہیے. ابھی میں نے آپ کو بتایا 20 کروڑ کی آبادی ہے، یو پی کی ایک صوبہ ہے. پاکستان جتنا ہے، پاکستان جتنی آبادی ہے اس سے زیادہ آبادی ہے، زیادہ آبادی. اور اگر ملک بنایا جائے تو دنیا کا 5واں بڑا ملک ہوگا آبادی کے اعتبار سے. اندازہ لگائے. اور ایک صوبے کے طور پر وہ کام کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان میں جو ظلم ہوا ہے کہ یہ جو ہماری ایک زرعی حکومتیں بن گئی تھی، ان کو ختم کیا گیا. آئی سی، بالکل ٹھیک ہے. وہ دوبارہ مرکزیت آ گئی. ٹھیک ہے نا. پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو اچھے کام ہوئے ان میں سے ایک یہ بھی تھا. دیکھیے 18 سال کی عمر جو تھی اس پہ ووٹنگ کا حق دے دیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. عورتوں کو درجنوں کی تعداد میں اسمبلیوں میں لا کے بٹھا دیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. وہ انہوں نے تبدیل نہیں کیا کسی نے. نہ تو وہ ووٹنگ کا حق لیا 18 سال کے بچوں سے، لڑکوں سے، اور نہ ہی عورتوں کی سیٹیں کم کی جو اوریجنل دستور میں تھی. وہ تو 10-12 تھی. بالکل.
اب جناب اس وقت اگر آپ پوری اسمبلیوں میں چلے جائیں تو میرا خیال کم و بیش 200 سے اوپر نشستیں جو ہیں 200-250 نشستیں عورتوں کی ایڈ ہو چکی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اسے کسی نے ختم نہیں کیا، نہ اس پہ احتجاج کیا. اس کا مطلب ہے جو پرویز مشرف صاحب کے وہ کام جو ان کو سوٹ کر گئے وہ انہوں نے قبول کر لی، اور جو نہیں کیے، اور جو نہیں ضلعی حکومتیں جو ہیں اس میں نیچے تک اختیارات منتقل ہوئے تھے اور ضلعوں کی حد تک لوگ اپنا کام کرنے لگ گئے تھے، ساری توجہ ادھر ہو گئی تھی. میں مختلف اضلاع میں جاتا ہوں نا، جی اتنا ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہے، وہاں سینٹر بنے ہیں، پریس کلب بنے ہیں، ہال بنے ہیں، سڑکیں بنی ہیں، کالج بنے ہیں، بشمار کام ہوا. اونرشپ آئی لوگوں کے اندر. اونرشپ آئی، لوگ اپنا کام کر رہے تھے، وہ سارا ختم کر دیا. پاکستان کی جمہوریت انوکھی جمہوریت ہے جو صرف اسمبلیوں کے ارکان تک محدود ہے. دنیا میں کہیں ایسی جمہوریت نہیں ہے. آپ ہندوستان میں چلے جائیں، وہاں بھی نیچے تک کام کر رہی ہے بلدیاتی ادارے جو ہیں. ٹھیک. اور یہاں پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں نیچے تک سرکاری افسروں کے ذریعے کام چلایا جاتا ہے، یا ان الیکٹڈ جو رکن ہوتے ہیں پارٹی ان پاور کے، وہ سارے اختیارات استعمال کرتے ہیں. تو ہونے جو چاہیے تھا کہ یہ نیچے ڈیوالو کرتے. اب صوبے جو ہیں جی انہوں نے جب یہ زبردستی کی اور آمریت قائم کر لی اپنی صوبائی حکومتوں نے، صوبائی حکومتوں نے، جی تو پھر مطالبے شروع ہوئے، کیونکہ وہاں تو نیچے اختیارات منتقل ہو چکے تھے، بالکل ناظم بن چکے تھے. اب نئے صوبوں کے مطالبے شروع ہو گئے. تو گویا اس کے پیچھے انہی کی اپنی ایک غلطی ہے. اپنی غلطی ہے. اگر بہاولپور میں، ملتان میں، ڈی جی خان میں، ہر جگہ ان کے فنڈز ہوتے، وہ اپنا کام کر رہے ہوتے، اور پھر شکایتیں لوگوں کو یہ ہیں کہ ہمارے فنڈز جو ہیں وہ استعمال نہیں ہو رہے. دیکھیے صوبے میں ایک این ایف سی کمیشن صوبے میں بھی تو ہونا چاہیے، این ایف سی صوبے میں بھی تو ہونا چاہیے، نیشنل فائنانس کمیشن ہو یہاں، بالکل وہ ڈسٹریبیوٹ کرے میاں والی میں کیا ہونا ہے، ڈی جی خان میں کیا ہونا ہے، پلان کرے. وہ کوئی چیز نہیں، کوئی پلاننگ کمیشن، کوئی چیز نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ صوبوں کے مطالبے شروع ہو اچھا شب صاحب، آج اگر ہم دوبارہ اس نظام کی طرف چلے جائیں، ضلعی نظام کی طرف، تو کیا یہ مطالبات ڈائی ڈاؤن ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہوں گے. نیچے اگر آپ اختیارات منتقل کریں گے تو یہ مطالبات جو ہیں کمزور ہوں گے. لیکن یہاں کرنا کچھ نہیں تھا. اب معاملہ یہ ہے، الیکشن سر پر ہے، جی اب کریں کیا؟ تو کوئی نہ کوئی تو جھنجھنا چاہیے نا، لوگوں کو دے دیا جائے. اب وزیر اعظم نے فرمایا کہ ہمیں سرائکی صوبہ چاہیے، تاکہ جو سرائکی بولنے والے ہیں جنوبی پنجاب میں، ان کو وہ اپنا لیڈر بنے، ان کا اور ان کی کانسٹیٹنسی اپنی مضبوط کریں. لیکن وہ جو سندھ میں ہے وہ کہاں جائیں گے پھر سرائکی بولنے والے؟ جو اپنا پختونخوا میں ہے، ہاں ڈی آئی خان، بالکل ٹھیک ہے نا. اب وہ جانے اور وہ جانے، یعنی وہ ہزارے کے صوبے کی بات نہیں کرتے، وہ صرف یہاں کی بات کرتے. اب دیکھیے یہاں کیا ہے، میں جنوبی پنجاب میں گیا ہوں، وہاں لوگ بات کرتے ہیں جنوبی پنجاب کے صوبے کی. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیے اب یہاں پاکستان میں کوئی ایک علاقہ ایسا نہیں ہے جس کو آپ یہ کہیں کہ یہ فلاں زبان بولنے والوں کا علاقہ ہے. اب تو مکسڈ ہے، مکسڈ ہے. کوئی سرائکی بول رہا ہے، کوئی پنجابی بول رہا ہے، کوئی پشتو بول رہا ہے، کوئی ہند کو بول رہا ہے، وہ سارے. اور اردو سب کی زبان بن چکی ہے. جب نیب کی حکومت آئی، آپ کو یاد ہے بلوچستان میں اور صوبہ پختونخوا میں، تو انہوں نے جو سرکاری زبان بنائی صوبے میں، وہ اردو تھی. وہ اردو تھی. ہاں جی. عطا اللہ مینگل صاحب کی جو حکومت تھی اس کی سرکاری زبان اردو تھی. مفتی محمود صاحب کی جو حکومت تھی اور خان عبد الولی خان کی، اس کی زبان اردو تھی. اور کشمیر جو ہے آزاد کشمیر، وہاں کی زبان بھی اردو ہے، اور مقبوضہ کشمیر کی زبان بھی اردو ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. اچھا کہ ہم اس طرف نہیں جا رہے. ہم اس طرف نہیں جا رہے. اب یہ اردو ہم سب کی مشترکہ زبان ہے. بالکل. اب تو نہ پنجابی میڈیم رہ گیا، نہ سرائکی رہ گیا، نہ پشتو رہ گیا. تھوڑا بہت پشتو ہے، سندھی ہے، لیکن باقی کچھ نہیں. غالب میڈیم تو وہ غالب میڈیم وہی ہے. اچھا اب تو انگریزی میڈیم ہو رہا ہے. ہماری پنجاب حکومت تو پرائمری اسکولوں کے بچوں کو انگریزی میڈیم بنا رہی ہے، جبکہ انگریزی کے ٹیچر نہیں ہے وہاں. اچھا شامی صاحب، بہاولپور اور سرائکی صوبہ، یہ بھی تو ایک تضاد کسی کیفیت ہے اس علاقے میں. بہاولپور کی جو ریاست ہے اس کی ایک آزاد حیثیت تھی. جی بالکل. وہ ایک ریاست تھی. جب 1 یونٹ بنا ہے تو وہ ایک الگ ریاست تھی، الگ انتظامی یونٹ، اور کئی ریاستیں تھیں.
دیکھیں نا صرف بہاولپور ریاست نہیں تھی، سندھ میں خیرپور بھی ریاست تھی، آئی سی، یہاں ہمارے پختونخوا میں امب، دیر، چترال، یہ سب سماعت، ریاستیں تھیں۔ سب ریاستیں تھیں۔ اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں، آپ ذرا نوٹ کر لیں، بھولے نہ اس کو، یہ جو ہمارا بلوچستان ہے، جب ہم بلوچستان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بلوچستان کا مطلب جو آج کا جغرافیہ ہے وہ بلوچستان تاریخ میں نہیں تھا۔ اچھا شاہ صاحب اس پہ بات کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد 04236368102 پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شاہ صاحب آپ بتا رہے تھے کہ بلوچستان جو ہے وہ بھی اپنی موجودہ شکل میں نہیں تھا۔ دیکھیے ایک تھا برٹش بلوچستان جو براہ راست برطانیہ کی عملداری میں تھا، ٹھیک ہے، وہ 3 جون کے پلان کے تحت پاکستان میں شامل ہوا، وہ جرگے نے فیصلہ کیا۔ وہ کون سے علاقے تھے؟ یہی کوئٹہ جس میں شامل ہے، اس کے گرد و نواح کے علاقے۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک تھی ریاست لسبیلا، ایک خاران، ایک مکران، ایک قلات، 4 ریاستیں تھیں بلوچستان کے اندر۔ ہاں جی، لسبیلا الگ شامل ہوا۔ یہ جام صاحب جو لسبیلا تھے وہ بڑی دیر وزیر اعلیٰ رہے، غلام قادر خان، اچھا، اور اس کے بعد جام یوسف جو تھے جو پرویز مشرف صاحب کے دور میں وزیر اعلیٰ تھے، وہ اس کے جام تھے، جام کہتے تھے ان کو، حکمران تھے اس کے، لسبیلا۔ ٹھیک ہے، لسبیلا شامل ہوا پاکستان میں، خاران شامل ہوا، مکران شامل ہوا، الگ الگ ٹھیک ہے، انہوں نے ایکسیٹ کیا پاکستان کو۔ ٹھیک ہے، اس اپنے کے آپ کو بعد ضم کر دیا۔ ضم کیا، نہیں وہ ضم مطلب عزم ہی کیا، الحاق کیا۔ جی ٹھیک ہے، اس کے بعد قلات کے جو نواب تھے احمد یار خان، بڑی وجی شخصیت تھے، میں ان سے ملا ہوں، ملاقات کی ہے، زیارت کی ہے ان کی۔ نواب احمد یار خان، انہوں نے قلات کا الحاق کیا پاکستان کے ساتھ، جس کا قانونی طور پر ان کو اختیار تھا۔ تو یہ 5 حصے بلوچستان کے اس طریقے سے شامل ہوئے۔ آج کے بلوچستان کا ایک حصہ گوادر ہے۔ ٹھیک ہے، گوادر جو ہے وہ وفاقی حکومت نے، جو فیروز خانون کی حکومت تھی، انہوں نے خریدا ہے عمان سے آئی سی، پیسے دے کے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، تو وہ بلوچستان جب پاکستان بنا وہ بلوچستان کا حصہ نہیں تھا، وہ دراصل وفاقی حکومت کی ملکیت ہے، اس نے خریدا ہے۔ جب یہ 1 یونٹ ٹوٹا ہے تو بلوچستان کے ساتھ اس کو ملا دیا گیا۔ شامی صاحب ہمیں یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے لیکن اس پہ ہم گفتگو بعد میں کریں گے، اور آج کے جو 2 موضوعات ہیں خاص طور پہ عدالت میں وزیر اعظم کی پیشی، یہ بھی کل پہ ڈالتے میں ہیں۔ اس لیے کہہ رہا تھا کہ وزیر اعظم جو سرائکی صوبہ بنانے چلے ہیں، وہ تو سرائکی خود وہ کہیں بنانا نہیں چاہتے، وہ جا کے ریفرینڈم تو کرائیں ملتان میں۔ تو شامی صاحب اس پہ کل بھی ہم اس پہ گفتگو جاری رکھیں، لیکن سوالات جو ہیں پھر لوگ مجھے فیس بک پہ بھی برا بھلا کہتے ہیں کہ میں سوالات نہیں دیتا۔ توہین عدالت کا کیس ہے، جی توہین عدالت کا کیس بھی اب ہم کل پہ لے کے اچھا جی وہ تو ویسے اعتداد احسن صاحب لٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو، ویسے پی ایچ ڈی ہونی چاہیے ان کی وکالت پر، مقدمے لٹکانے کے وہ بادشاہ ہیں، میرے پاس بڑا ثبوت ہے، اتنا فائلیں ہیں۔ لیکن یہ کل کریں گے ہم اس پہ بات۔ شامی صاحب مکیش لوہانا صاحب ہیں، مکیش لوہانا صاحب نے فیس بک پہ ایک کوشچن ہے اور بڑا سیریس نوعیت کا، یہ کہتے ہیں کہ جی ہندو خواتین کو اغوا کیا جاتا ہے، انہیں فورسڈ کنورژن ہے ان کی اسلام کی طرف، اور ان کی فیملیز کی ہماری انتظامیہ یا پولیٹیشنز مدد نہیں کرتے۔ دیکھیے اسلام میں کسی کو زبردستی کلمہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے ہرگز، اور اگر ان کی یہ بات درست ہے، وہ لڑکیاں جو اسلام قبول کرتی ہیں اور وہ خواتین، ان کو آزادانہ ماحول میں ان کا بیان لینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر ان پر زبردستی ہوئی ہے تو ان لوگوں کے خلاف انتہائی شدید کارروائی ہونی چاہیے جو زبردستی ان کو کلمہ پڑھاتے ہیں، ان کو اغوا کرتے ہیں، پھر ان سے شادیاں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ فضل صاحب ہیں اسلام آباد فیصل آباد سے۔ جی السلام علیکم فضل صاحب۔ السلام علیکم جی شامی صاحب۔ ہاں جی فرمائیں جناب۔ ابھی کلپ چل رہا تھا ایک ٹی وی پہ کہ شہباز شریف صاحب نے کہا جی وہ کیمرہ مین بہت عظیم آدمی ہے جس نے وہ وحیدہ شاہ کا سارا لیا تھا، فوٹوگرافی کی۔ تو میرے خیال میں جس نے سپریم کورٹ پہ حملے کا کیا تھا وہ بھی بڑا عظیم آدمی تھا سر 97 میں۔ یہ تو ایسے میں نے بات کر دی، بات چلی سر۔ جی اچھا دوسری بات جو اصل ہے کہ سر یہ سپریم کورٹ صوبہ کو تو ایکشن لیتی ہے، تو ہمارے یہاں بلدیاتی الیکشن بڑے ضروری ہیں سر، بہت ضروری ہیں، کیونکہ ہمارے جو نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں یا ایم پیز ہیں ان کا کام تو ہے بنانا قانون وغیرہ، تو ہمیں ان سے بڑا فائدہ ہوا تھا۔ اس پہ صوبہ کو تو کیوں جی فضل صاحب ٹھیک بات ہے آپ کی،
اور اس پہ کوئی ترمیم 18ویں 19ویں 20ویں کچھ خاموش ہے سارے. اور میں نے تو پہلے عرض کیا ہے کہ یہ ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کی آمریتیں قائم ہیں چاروں صوبوں میں. عدیل صاحب ہیں پشاور سے. جی السلام علیکم عدیل صاحب. وعلیکم السلام. شامی صاحب سے بات کر. جناب آپ فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ نے ابھی پاکستان کا ذکر کیا کہ پاکستان اس چیز میں واحد ملک ہے پوری دنیا میں. میں آپ کی توجہ ایک اور چیز کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ٹارگٹ کلنگ کے بعد جو سب سے زیادہ اموات ہوتی ہیں وہ روڈ ایکسیڈنٹس میں ہوتی ہے. اور پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ ڈرائیور آئیڈینٹیفائی نہیں ہے اور آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ وہ بھی آئیڈینٹیفائی نہیں ہے کہ مالک کون ہے, نمبر پلیٹ اور جو اس کے لوازمات ہوتے ہیں کوئی چیز نہیں ہے. اس کو آپ مجھے آپ سے 100% اتفاق ہے. بہت دفعہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس کے اوپر ایک پروگرام کیا جائے. ہزاروں لوگ مر چکے ہیں, اپاہج ہو چکے ہیں, ہر روز سڑکوں پہ مرتے ہیں. ڈرائیور انٹرینڈ ہیں, جعلی ڈرائیونگ لائسنس ہیں, جو بسیں ہیں, جو کاریں ہیں, جو ویگنیں ہیں وہ ٹھیک طریقے سے چیک نہیں ہوتی اور سڑکیں جو ہیں ٹوٹی پھوٹی ہیں. تو یہ ٹریفک جو ہے اس سے جتنے لوگ مر رہے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے, کوئی ان کی داد رسی کرنے والا نہیں ہے. یہ بالکل انشاءاللہ اس کے اوپر مفصل پروگرام کریں گے. کیسے شمس صاحب ایک یہ ظہیر احمد صاحب ہیں, انہوں نے سوال کیا بڑا انٹرسٹنگ. یہ کہتے ہیں جی کہ جو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے درمیان اختلافات کی خبر کیا سچ ہے؟ بھائی میں نے تو شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھا نہیں. اب وہ تو شامل ہوئے تھے جب تحریک انصاف میں, اس وقت بھی ان کو پتا تھا کہ یہ ضمنی انتخابات نہیں لڑنے پڑیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اب تو شادی ہو چکی ہے. یاسر صاحب ہے آئرلینڈ سے. جی السلام علیکم یاسر صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی شامی صاحب میرا نام یاسر ہے, ڈبلن سے کال کر رہا ہوں. ہاں جی حکم جناب فرمائیں. آج پروگرام دیکھ رہا تھا, آپ کے ٹاپک سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے, اسکائی نیوز پہ. ہاں جی. تو وہاں پہ افغانستان میں تقریباً 6 برٹش سولجر مرے ہیں آج. ٹھیک جی. اور وہاں پہ ڈیوڈ کیمرون اور میلیبینڈ دونوں اکٹھے ہو کے اپنے فوج کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور پوری کی پوری عوام اس جنگ کے خلاف ہے. ہمارے کیا کہتے ہیں جو گورنمنٹ میں یا اپوزیشن میں, ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ گورنمنٹ بھی فوج پہ شک کر رہی ہے اور اپوزیشن بھی فوج پہ شک کر رہی ہے. نہیں, فوج کو ڈیفینڈ تو سب کو کرنا چاہیے. فوج ہماری حفاظت کر رہی ہے, سیکورٹی کی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے. مسئلہ اصل میں پیدا ہوا ہے بار بار ٹیک اوورز کی وجہ سے. اس سے فوج اور سیاستدان جو ہیں ایک دوسرے کے حریف سے بن گئے ہیں. لیکن اب معاملات درست ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ٹھیک ہوتے جائیں گے. کوشش کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے. تنویر صاحب ہیں فیصل آباد سے. جی السلام علیکم تنویر صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. شامی صاحب 2 چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھیں. ہاں جی حکم جناب. جب یہ حکومت اپنے تحادیوں کو وزارتیں دیتی ہے تو یہ کون سی کسوٹی پہ پرکھتی ہے کہ یہ شخص اس وزارت کے لیے اہل ہے, اس نے کیا ڈپلوما حاصل کیا ہوا ہے, یا بس ٹھیک ہے بندر بانٹ ہے بھائی ہماری حکومت بچاؤ جو مرضی آ کر وزارت لے لے. دوسری بات ہے کیا جی تنویر صاحب اگلے سوال کی طرف سر چلتے ہیں. جو ان کا سوال ہے اسی میں جواب ہے. اسی میں ان کا جواب. تو نمبر گیم پوری کرنی ہوتی ہے اور یہ پارلیمانی نظام حکومت میں ایسا ہی ہوتا ہے, بندوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے. اسلم صاحب ہے کراچی سے. جی السلام علیکم اسلم صاحب. اسلم صاحب جی اسلم صاحب کی کال شاید ڈراپ ہو گئی ہے. ایک فیس بک سے سوال شامل کرتے ہیں کہ نوید اعظم صاحب ہیں. شام صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہماری پارٹیز کا کوئی اخلاقی کوڈ بھی, ایتھیکل کوڈ بھی ہے جس کے ذریعے یہ اپنے لیڈرز کو اور کارکنوں کو راہ راست پہ رکھیں؟ نہیں دیکھیے, اب آہستہ آہستہ یہ پارٹیاں بھی درست ہوں گی, کچھ سسٹم بھی درست ہوگا تو چیزیں ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی. پارٹیاں تو الیکشن میں آتی ہیں اور اگر مناسب پرفارم نہ کرے شکست کھا جاتی. اچھا شام صاحب ایک آخری کویشچن بڑا انٹرسٹنگ ہے. وقاص محمود صاحب نے انہوں نے کہا جی کہ آپ کا بھی نام لیا ہے اور کہا ہے کہ سارے اینکرز, تجزیہ کار یہ ہمیشہ غیر جانبدار کیوں رہتے ہیں, یہ براہ راست کھل کے کیوں نہیں کہتے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے؟ دیکھیے اینکرز کو تو غیر جانبدار رہنا چاہیے کیونکہ ان کا کام ہے ڈیبیٹ کو چھیڑنا اور اس کو آگے لے جانا. ٹھیک ہے. تو لیکن جہاں تک تعلق ہے تجزیہ کرنے والوں کا, وہ غیر جانبدار نہیں رہ سکتے, وہ اپنی رائے دیتے ہیں. تو ہم بھی اپنی رائے دیتے ہیں, ہمیں آپ اس طرح اینکر نہ سمجھیں,
جی تو اس لیے اور ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ غیر جانبداری ان کا خیال ہے کہ پارٹی کے بارے میں بتائیے ٹھیک ہے یہ غلط ہے. نہیں دیکھیے وہ تو اپنا اپنا ذوق ہے. اگر کسی کی بات سے اتفاق ہوگا تو اتفاق کیا جائے گا, کسی سے اختلاف ہوگا تو اختلاف کیا جائے گا. شام صاحب پارٹیز کو ہم ریجیکٹ یا اپروو نہیں کرتے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئی خبروں اور نئے تجزیوں کے ساتھ. آج کے لیے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.